استغفار نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ صرف چھوٹی سی ویڈیو نہیں بلکہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب روز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو نیک کر، یا اللہ میری مشکلات آسان فرما۔ لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم روزانہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر استغفار کرتے ہیں؟ میں آج آپ کے ساتھ کوئی قصہ یا معجزے کی کہانی بلکہ اپنے ذاتی تجربہ شیئر کر رہی ہوں۔ میں ہرگز نہیں کہتی کہ اگر آپ اتنی بار استغفار پڑھیں گے تو لازماً آپ کو وہی نعمتیں ملیں گی جو مجھے ملی۔ ہر انسان کی آزمائش، حالات اور اللہ کی حکمت مختلف ہوتی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب میں نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو میں نے اپنی زندگی میں ایسے پازیٹیو چینجنگز دیکھے جنہوں نے مجھے اللہ کے اور قریب کر دیا۔ میری زندگی میں کیا بدلا؟ ایک وقت تھا جب میرے دل میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا مگر دل سکون میں نہیں تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھوں، اور شروع میں کوئی بڑا فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن میں نے عادت نہیں چھوڑی۔ دیکھیں، کسی چیز کی آپ کو اگر عادت لگ جائے نا تو پھر وہ آپ کو یا تو اچھی منزل پہ لے جاتی ہے یا پھر کسی بری منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ چند ہفتوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں سکون آنے لگا، اور میں ہر چھوٹی بات پر گھبرانے کے بجائے اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنے لگی۔ مجھے اپنی زندگی میں بہت سے گفٹس ملے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی چینجنگز دیکھی جو میں آگے آپ کو دکھاؤں گی بھی اور بتاؤں گی بھی۔ پھر میں نے اپنے گھر میں تبدیلی محسوس کی۔ گھر کا ماحول پہلے سے بہتر ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے گھر کا فرنیچر میرے ہسبینڈ نے چینج کروایا۔ ایک روم کا پورا سیٹ اپ چینج ہوا، جو کہ مجھے بظاہر بالکل ناممکن بات لگتی تھی۔ یہ سب ایک ہی دن میں نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ اسباب پیدا کیے۔ یہ آج سے میں آپ کو 2 سال پرانی بات بتا رہی ہوں۔ پھر ہمیں گھر سے باہر جانا، خوشی کے لمحات گزارنے کے مواقع ملے، برتھ ڈے سیلیبریشنز ہوئی، خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزرا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے زندگی میں خوشیاں بھی عطا کی ہیں۔ میرے بچوں کے رویے میں بہت خوبصورت تبدیلی آئی، وہ پہلے سے زیادہ میری بات سننے لگے اور گھر میں سکون بڑھنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، الحمدللہ۔ پھر میں نے ایک وظیفہ پراپر شروع کیا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں استغفار کے 7 ڈے چیلنج والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ جا کے لازمی دیکھیں کہ کیسے ویڈیو کو استغفار کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی سیٹنگز میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہ میں نے آپ کو سارا وہاں پہ بتا دیا ہے۔ نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت سے نہیں ملتی۔ میرے لیے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے شکر کرنا سیکھا، میں نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، اگر آپ کے رزق میں بہت کمی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو آج سے ہی یہ ایک عادت، چھوٹی سی عادت ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی سالوں نہیں لگتے یا کوئی گھنٹے نہیں لگتے۔ مطلب چھوٹی سا لفظ ہے، لفظ استغفار، ٹھیک ہے؟ میں چھوٹا سا آپ کو اس کا ایک بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ چیلنجنگز نہیں لے سکتے، مطلب 7 دن کا نہیں آپ پڑھ سکتے، یا آپ کو کوئی مطلب ٹائم نہیں مینیج ہو رہا، تو آپ ہر وقت پڑھتے رہیں، وضو بوضو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور جب آپ استغفار کریں نا، چاہے آپ 1000 بار کریں، چاہے آپ 10,000 بار کریں، چاہے آپ 100 بار کریں، تو ان 100 بار میں بھی اپنی 100 سے زیادہ غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگیں۔ یہ میں آپ کو اپنا گفٹ شو کروا رہی ہوں جو مجھے میرے ہسبینڈ نے میری 14th اینیورسری پر مجھے دیا تھا، اور لٹرلی آئی ایم شاکڈ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ لمحہ میرے لیے بہت خوبصورت تھا۔ صرف ایک گفٹ نہیں آیا تھا بلکہ بہت سی چیزیں آئی تھیں، اور میں اللہ کا کن کن نعمتوں پہ شکر کروں کہ الحمدللہ کہ میرے گھر میں بہت پازیٹیو چینج آئے استغفار کی برکت سے۔ اور آپ کوشش کریں کہ آپ استغفار کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں۔ اچھا، میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ
استغفار پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ استغفار پڑھتے ہوئے جلدی جلدی پڑھنا، معنی اور توجہ کے بغیر پڑھتے رہنا. اچھا، استغفار کو صرف مشکل وقت تک ہی رکھنا کہ بھائی ابھی کوئی مشکل ٹائم ہوگا تو استغفار. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ لوگوں نے ڈیلی آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفار کے بعد بھی جان بوجھ کر اسی طرح کے گناہ پر قائم رہنا، پھر اس استغفار کا فائدہ ہی نہیں آپ کو ہوگا. استغفار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یعنی کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں تو اس سے کچھ ہوگا، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. صرف زبان سے استغفار کرنا، دل سے شرمندہ یا ندامت نہ ہونا. اور استغفار کرتے ہوئے ریلز دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، باتیں کرنا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 7 دن کے اندر تو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو اگر آپ کوئی فائدہ چاہتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آئیں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے کام بن جائیں، آپ کے کام بن جائیں، تو پراپر آپ نے بیٹھ کے اور اپنا پورا دھیان لگا کر آپ نے استغفار پڑھنا ہے. ان غلطیوں کو آپ نے بالکل رپیٹ نہیں کرنا. کوشش کر کے آپ نے آہستہ آہستہ تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا، صرف سوچ کے نہیں رکھنا کہ جب کبھی ٹینشن پریشانی یا مشکل وقت آئے گا تو پھر اسی وقت پڑھیں گے. نہیں، آپ نے اس کو تقریباً روز پڑھنا ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر استغفار کرنا، یہ سمجھا کہ میری بخشش نہیں ہوئی، یا میں بہت بڑی غلطی بھی ہے. شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے ایکچولی، اور وہ ہمیں یہ دلاسے دے رہا ہوتا ہے، غلط دلاسے، جھوٹے باتیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تو توبہ قبول نہیں، اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور ساتھ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، میرے ویورز کہاں کہاں کے ہیں، اور کیا کیا نام ہے ان سب کا. تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے، تاکہ میں ان میں سے کسی ایک کا نام بھی اپنی ویڈیوز میں ضرور لوں گی. تو یہاں پر ہے جی کہ ہمیں کیا بات کر رہی تھی کہ استغفار کو جو ہے نا، اگر آپ سکون سے تسلی سے بیٹھ کے ایک جگہ پہ پڑھیں گے اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مقصد تک ضرور پہنچیں گے جس کے لیے آپ استغفار کریں گے. پراپر چیلنج جو ہے وہ میرے ویڈیو پہ میرے چینل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس کو جا کے آپ نے دیکھنا ہے بس. اور آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کو استغفار کو پڑھنا شروع کر دینا ہے آج سے ہی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں، تاکہ شاید کسی پریشان دل امید تک یہ پیغام پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے گھروں میں سکون اور رزق میں برکت دے، دلوں میں اطمینان عطا فرمائے. اچھا، آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں نا، اور صبح سویرے اٹھ کے آپ چاروں کل پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں کے اوپر دم کر لیں، اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح، صرف چھوٹی 100 دانے والی ایک تسبیح آپ نے، شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پڑھ لیں. نہیں ٹائم تو برتن دھوتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے، دودھ بوائل کرتے ہوئے، کپڑے پھیلاتے ہوئے، کپڑے فولڈ کرتے ہوئے، تہہ لگاتے ہوئے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ اپنے لائف میں چینجنگز دیکھیے گا اور اپنے گھر میں چینجنگز دیکھیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ تو حاصل ہوا ہوگا. اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو دیکھیں، محنت سے بنتی ہے، اور اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا. اللہ حافظ.